بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول کریم علیہ السلام کی مزید ایک نشست میں ہم جمع ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کا خاص صدقہ عطا فرمائے. پچھلے درس میں جہاں پر ہماری بات مکمل ہوئی تھی وہ آخری کلام یہ تھا کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے وصال سے پہلے ابو طالب جو آپ کے بیٹے ہیں انہیں وصیت کرتے ہیں اور انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا خاص خیال رکھا جائے. حضور علیہ السلام کی حفاظت میں، حضور علیہ السلام کی نگہداشت میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. یہاں پر بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم صرف جناب ابو طالب ہی کو کیوں تھا؟
حالانکہ ابو طالب کے علاوہ آپ کے اور بھی شہزادے اس وقت موجود تھے، تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ جناب ابو طالب اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایک ہی والدہ محترمہ سے تھے، اور ابو طالب یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، یہ ابو طالب سیدنا عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور آپ کی انسیت محبوب کریم علیہ السلام سے بے پناہ تھی۔ اس انسیت کو دیکھ کر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کا کام آپ کے سپرد کیا۔ علامہ باقری علیہ الرحمہ سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں پچھلے دروس میں ہم نے بیان کیا کہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد سے بطور ورثہ کنیز ملی تھیں، اور جب مقام ابوا میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت ام ایمن ہی محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ تھیں، اور ام ایمن ہی وہ تھیں کہ جنہوں نے سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کا انتظام کیا، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کو لے کر واپس مکہ مکرمہ آ گئیں۔ اور ام ایمن کی شان وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے آپ کو اپنی والدہ ماجدہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں جو اصل ہے وہ تو سفید فام ہے، لیکن مجھے جو پالا ہے وہ سیاہ فام ماں نے پالا ہے۔ آپ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ماں فرماتے تھے۔ تو سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا اصل نام برکت ہے، آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو محبوب کریم علیہ السلام پر انتہائی گریہ کا عالم طاری تھا۔ آپ زار و قطار رو رہے تھے، اور لوگ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی لے کر جہاں جہاں جاتے، محبوب کریم علیہ السلام اپنے دادا بزرگوار کی چارپائی کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ اور علامہ باقری علیہ الرحمہ نے محبوب کریم علیہ السلام سے مروی ایک روایت کو بھی بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کے دادا محترم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ فرمایا، کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ ویسے تو محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے اس کو کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں لا سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں برس یا جسے انسان اپنے شمار بھی نہ لا سکے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اتنی عمر مبارک عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے 8 سال کا ذکر فرمایا، یہ 8 سال وہ 8 سال ہے کہ جس میں دنیاوی لوگ جو اس مخلوق میں موجود ہیں، یہ وہ 8 سال تھے کہ ان 8 سالوں میں ان لوگوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی اس عمر مبارک کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق اب یہ سعادت جناب ابو طالب کے حصے میں آتی ہے۔ ابو طالب کی اپنی مالی کیفیت بڑی اچھی نہیں تھی، اور آپ تنگ دستی میں زندگی گزارتے تھے، اور آپ کے گھر کے حالات بڑی مشکل سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتے تھے۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت کا شرف آپ کو جب سے حاصل ہوا تو آپ اپنے گھر میں ایک قسم کی تبدیلی کو ملاحظہ کرتے تھے، اور آپ یہ دیکھتے تھے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام کھانے پر 7 جلوہ فرما ہوتے ہیں اور میرے بچوں کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام بھی کھانا تناول کرتے ہیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، اور اگر میرے بچے محبوب کریم علیہ السلام کے بغیر کھانا کھا لیں، حضور علیہ السلام دسترخوان پر موجود نہ ہوں اور وہ کھانا تناول کر لیں، تو بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور کھانا ختم ہو جاتا تھا۔ تو ابو طالب کا یہ معمول بن گیا،
کہ وہ دسترخوان اس وقت تک نہیں لگاتے تھے کہ جب تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما نہ ہو جائیں، اور اگر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود نہ ہو تو ابو طالب اپنے بچوں میں سے کسی کو بھیجتے کہ وہ جا کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر کے آئے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے تو پھر ابو طالب اس وقت دسترخوان لگاتے اور آپ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خود کھانا تناول کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو طالب اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ چہرہ ہی اتنا حسین و جمیل ہے کہ اولاد تو اولاد اگر کوئی اس چہرے کو دیکھے تو وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے آگے ابو طالب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نگاہوں سے جدا نہیں ہونے دیتے، اپنے آپ سے دور نہیں کرتے، اور جب رات کو سوتے ہیں تو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں، بار بار رات میں مختلف اوقات میں اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں، حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کو آپ بیدار ہوتے ہیں، جب صبح کو آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو ابو طالب کے دیگر بچوں کی کیفیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بالکل مختلف ہے۔ اس پر علماء نے یہ بیان کیا کہ ابو طالب کے دیگر بچے جب بیدار ہوتے تو ان کی کیفیت عام بچوں کی طرح ہوتی تھی کہ آنکھوں میں میل جمع ہوا ہوتا تھا، چہرہ بگڑا ہوا ہوتا تھا، اور بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کرتے تو لوگ آپ کو دیکھتے کہ آپ کے بال مبارک یوں سورے ہوئے ہیں جیسے ابھی کسی نے تیل ڈال کر تازہ تازہ کنگھی کی ہو، آپ کا چہرہ اتنا حشاش بشاش نظر آتا ہے کہ جیسے ابھی چہرہ دھو کر تشریف لائے ہو۔ الغرض وہاں موجود لوگ یہ بتاتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خدمت کے لیے مخلوق میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے محبوب کو پاکوں کا سردار بنایا ہے، رب العالمین نے یہ بات اپنے ذمہ کرم پر لے لی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی ہر گندگی سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ لوگ آپ کو دیکھتے کہ آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو بڑا حشاش بشاش چہرہ ہے، اور جو آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب اپنی آنکھوں کے اتنا نزدیک رکھتے، دسترخوان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف فرما نہ ہو تو کسی کو نہ بیٹھنے دیتے، اور اگر آپ اپنے بچوں کے لیے دودھ دھو کر لاتے، دودھ کا پیالہ گھر میں لایا جاتا تو ابو طالب کی یہ عادت تھی کہ پہلے وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ پیش کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش پہلے فرما لیں تو اب ابو طالب کے جتنی بھی دیگر اولاد ہے وہ ساری کی ساری سیر ہو کر دودھ نوش کر لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دودھ بچ جاتا تھا، اور اگر اس دودھ کی مقدار کو دیکھا جائے تو دودھ کی مقدار اتنی ہوتی تھی کہ ایک آدمی کو بڑی مشکل سے کفایت کرے، لیکن چونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس پہلے لگ گئے ہیں تو اب لب اقدس لگنے کی یہ برکت ہے کہ وہ دودھ کتنے ہی بچوں کو کفایت کر جاتا تھا۔ اس لیے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش فرما کر دیگر بچوں کو عطا فرما دیتے۔ ایک یہ نظارہ تھا کہ جو ابو طالب نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اور ایک وہ نظارہ تھا کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ کیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور آ کر مسجد نبی شریف میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب
مجھے کھائے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، فاقے کی کیفیت تھی، اور یہ فاقے کی کیفیت اپنی جرت اور غیرت کی وجہ سے میں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری مہمان نوازی کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے محبوب کی صحبت عطا فرمائی تھی، تو اس صحبت کی وجہ سے میں بڑا غیرت مند تھا، میں کسی کو براہ راست کہتا نہیں تھا۔ آج محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہم بھی ہیں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے تھے، آج ہماری کیا کیفیت ہے، اور ان محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کتنے مشکل حالات میں گزارا کیا۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ 3 وقت، کبھی اس سے بھی زیادہ، بڑے شکم سیر ہو کر، بڑے اچھے انداز میں، بڑے عزت دار طریقے سے اچھی گرم چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں، بڑے اچھے مکان میں رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے پوچھا جائے تو اتنے سارے لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنے حالات کا شکوہ نہ کرتا ہو، جو یہ نہ کہتا ہو کہ نہیں جناب مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان کیا ہے، میں بہت اچھا ہوں۔ جس سے بھی پوچھا جائے وہ یہی کہتا ہے جی بڑی پریشانی ہے، مال کی بڑی تنگی ہے، آپ دعا کریں کہ رزق کی فراوانی ہو جائے۔ پوچھا جائے کہ بتائیں آپ نے کتنے عرصے سے کھانا نہیں کھایا، تو جواب یہ آئے گا مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی، کھانا تو ابھی صبح کو بھی کھایا ہے، رات بھی کھایا تھا، کل دوپہر بھی کھایا تھا۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں نے جس طرح زندگی گزاری، جو ہم سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ان کی ایک سانس ہے، ان کی کیا کیفیت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت عرصے سے کھانا نہیں کھایا تھا، فاقے کی زندگی میں گزار رہا تھا، میں نے یہ سوچا کہ کس طرح کسی کے بارگاہ میں جا کر بتایا جائے، کس طرح کسی کو کہا جائے کہ میری مہمان نوازی کرے۔ کہا بہت غور و خوض کے بعد میں نے ذہن میں یہ تہیہ کیا کہ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو میں بارگاہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک شرعی مسئلے کے بارے میں عرض کروں گا، اور جب وہ شرعی مسئلہ مجھے بتائیں گے تو مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ وہ میری کیفیت بھی دیکھیں گے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے اور کھانا کھلا دیں گے۔ کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تشریف لائے، میں نے ان کی بارگاہ میں ایک شرعی مسئلہ عرض کیا، آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا، آپ کچھ جلدی کی کیفیت میں تھے اور مسئلہ بیان کر کے آپ نے میری حالت پر غور نہیں کیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب میں نے پھر انتظار کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی، انہوں نے بھی میری بات کا جواب دیا اور پھر اپنے کاشانے میں تشریف لے گئے۔ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اتنے میں تھوڑی دیر گزری اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو گئے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے سوال کا جواب نہیں دیتے بلکہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت عرصہ ہو گیا کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے جب یہ دودھ کا ہدیہ دیکھا تو مجھے دل میں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دودھ مجھے عطا فرما دیں گے۔ کہا تھوڑی دیر گزری، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پلانا شروع کر دو۔ کہا کہ میرے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ اتنا سا دودھ ہے، اتنے سارے اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آج پھر برکت کے ساتھ ہی گزارا ہوگا۔ کہا کہ میں اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتا رہا، وہ پیتے رہے، سب نے شکم سیر ہو کر پی لیا۔ جب میری باری آئی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، میں نے پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب نہیں پیا جاتا۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس واقعے کو
सय्यदी फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कलम उठाकर इरशाद फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ए अबू हुरैरा जरा बताइए तो सही, वो जो जामे शीर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अता फरमाया था, जो दूध आपको महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया था, उसमें कैसी बरकत मिली थी कि 70 सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान एक प्याले से पीते हैं, लेकिन इसके बावजूद दूध बच जाता है। अबू हुरैरा ज़बान हाल से सय्यदी फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोया जवाब देते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नजारा हमने फकत एक मर्तबा नहीं देखा है, बल्कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मांगा गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना अता फरमा दिया कि हमारे पास गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन महबूब अता फरमाते रहे। हमने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे? वो तो कहते रहे, मांग जरा और भी कुछ मांग। ये एक नजारा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं। और एक नजारा अबू तालिब ने देखा कि आपकी मौजूदगी में खाने में भी बरकत है, आपकी मौजूदगी की वजह से दूध में भी बरकत है। यह वो दौर था कि जब लोग क़याफ़ा शनासों पर बड़ा एतबार करते थे, लोग मुस्तकबिल के हालात बताने वाले झूठे लोगों के पास जाते थे और वो काहिन हथेलियां देखकर, मुख्तलिफ मामलात के जरिए चेहरे देखकर, चेहरे की लकीरें पढ़कर लोगों को मुस्तकबिल के हालात बताते थे। एक क़याफ़ा शनास ऐसा ही एक शख्स मक्का मुकर्रमा आया और मौर्रिखीन ने लिखा है कि ये वो शख्स था कि जिसकी अहले मक्का बड़ी इज्जत किया करते थे, और जब ये मक्का मुकर्रमा आता था तो सुबह शाम लोगों के घेरे में रहता था। हर कोई अपने बच्चे को लेकर इसके पास आता और इससे आकर पूछता कि बताओ मेरे बच्चे के साथ क्या मामला होगा, मेरा बच्चा किस हाल का है, ये सआदतमंद है या शकी है। कहा जब ये एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा आया, जनाब अबू तालिब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेते हैं और इसके पास चले जाते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नजर देखता है और फिर दीगर बच्चों को देखने में मसरूफ हो जाता है। जब दीगर बच्चों को देखकर फारिग हुआ तो जनाब अबू तालिब से कहने लगा कि आपने मुझे अभी एक बच्चा दिखाया था, वो बच्चा कहां पर है? अबू तालिब जब ये देखते हैं कि ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत का मुश्ताक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहता है, तो अबू तालिब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पहलू में छुपा लेते हैं। वो बार बार कहता है, अभी एक बच्चा मैंने देखा था, वो बच्चा कहां गया? मैं उसको देख क्यों नहीं पा रहा? खुदा की कसम वो बड़ी शान वाला है, उसकी बड़ी अजमत है, वो बड़ी बुलंदियों वाला है, मुझे एक बार वो बच्चा दिखा दो। अबू तालिब कहते हैं कि मैंने जब ये देखा कि इसका इश्तियाक बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पहलू में छुपाकर वहां से निकल आया और वापस अपने घर की राह ले ली। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अबू तालिब के दौर में मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ जाता है और यह कहत इतना शदीद है कि अहले मक्का दुआए इस्तिस्का के लिए जमा होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पानी मांगने के लिए जमा होते हैं। वैसे तो कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है, किसी ने लात बनाया हुआ है, किसी ने उज़्ज़ा बनाया हुआ है, लेकिन जब सख्त मुश्किल पड़ती है तो सारे के सारे लोग रब के दरबार में ही हाजिर होते हैं। कहा कि दुआए इस्तिस्का के लिए सारे के सारे लोग काबतुल्लाह शरीफ में जमा हुए। अबू तालिब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर मस्जिदुल हराम में आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत यह है कि आपकी मुबारक पीठ जो है वो काबतुल्लाह शरीफ की दीवार से मस हुई भी है और बैतुल्लाह शरीफ की दीवार आपकी मुबारक पीठ का बोसा ले रही है। इस कैफियत में महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक उंगली को आसमान की जानिब उठाते हैं। तो रावियों ने यह बयान किया कि उंगली उठाने से पहले कैफियत यह थी कि आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था, बड़ी सख्त गर्मी थी, बहुत सख्त धूप थी, लेकिन ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आसमान की तरफ अपनी मुबारक उंगली से इशारा करते हैं तो देखने वाले ये देखते हैं कि चारों तरफ से बादल घेरे चले आ रहे हैं,
اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک انگلی کو نیچے کریں اس سے پہلے موسلا دھار بارش کا نزول ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اتنی موسلا دھار بارش تھی کہ ندی نالے بھر گئے, سارے کے سارے لوگ سیراب ہو گئے. وہ چوپائے کہ جنہوں نے عرصے سے پانی نہیں پیا تھا ان چوپایوں کے پیٹ پھول گئے. اور جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نظارہ ابو طالب دیکھتے ہیں تو اپنے سینے میں اس بات کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر جب عرصہ گزر جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں, اور قصیدہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, یہ میرے محبوب سفید چہرے والے ہیں اور ان کا چہرہ اتنا بابرکت ہے کہ ان کے چہرہ انور کے طفیل رب بارش کا نزول فرما دیتا ہے. ان کے چہرہ انور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بارش اتار دیتا ہے. ثمال الیتامى وعصمۃ للارامل, یہ یتیموں کی پناہ گاہیں ہیں اور یہ بیواؤں کی عزتیں بچانے والے ہیں. ابو طالب نے بڑا طویل قصیدہ لکھا اور اس قصیدے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ایک شعر بھی بیان کیا کہ جس میں اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا فرمایا ہے. اسپیکر کو دیکھیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے چہرہ انور کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرما دیتا ہے. اب یہ نظارہ چلتے چلتے آگے منتقل ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ اتوار سماعت کریں گے. محترم اور پیارے بھائیوں, آج 5 جنوری ہے اور کل کا جو دن ہم نے گزارا 4 جنوری, یہ یوم جرأت و بہادری تھا. اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 9 سال پہلے امت مسلمہ پر بڑا احسان کیا تھا, بڑا کمال کیا تھا کہ امت مسلمہ کے سر پر جو قرض تھا غازی ملک ممتاز حسین قادری نے وہ قرض ادا کر دیا. اور وہ بدبخت گستاخ رسول کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کے خلاف بکواس کر رہا تھا, غازی ممتاز حسین قادری نے 27 گولیوں کی بوچھاڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے عاشقوں کا سینہ چوڑا کر دیا اور اس بدبخت کو واصل بجہنم کر دیا. اب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربانیوں کے تقاضے کیا ہیں؟ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو عظیم قربانی پیش کی, اس قربانی کے نتیجے میں ہم پر کیا باتیں لازم ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً ہم سماعت کرتے رہیں گے. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ 20 جمادی الاولیٰ, آج 9 جمادی الاولیٰ ہے, 20 جمادی الاولیٰ کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم شہادت ہے. 29 فروری اور بمطابق 20 جمادی الاولیٰ, آج 9 تاریخ ہے, 11 دن کے بعد غازی صاحب کا عرس آ رہا ہے. آپ نے عرس پاک کی تیاری ابھی سے شروع کرنی ہے. آپ پوچھیں گے کیا تیاری شروع کرنی ہے؟ تو تیاری آپ نے اس طرح شروع کرنی ہے کہ غازی صاحب کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے آپ کم از کم ان 11 دنوں میں ایک کلام مجید فرقان حمید کا ختم ضرور فرمائیں. اگر آپ 11 دنوں میں کلام مجید فرقان حمید کے ختم کو تقسیم فرمائیں تو ایک دن میں 3 پاروں کی تلاوت کرنی ہے, اور اگر ایوریج ہم نکالیں تو آدھے گھنٹے میں 1 پارے کی تلاوت ہو سکتی ہے. روزانہ 1.5 گھنٹہ آپ تلاوت کلام پاک کریں, اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی 20 جمادی الاولیٰ کو غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے گا. اور غازی صاحب سے محبت کے تقاضے کیا ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقتاً فوقتاً سماعت کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا صدقہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے, رب العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی برکت سے ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے, تمام پریشانیوں کو دور فرمائے.